کیا اب جانتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر مال ہے اور آپ زکو ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہی مال آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہم جانیں گے زکو کی مکمل حقیقت، فرضیت، نصاب مستحقین نہ دینے کا انجام اور وہ راز جس سے آپ کا مال کم نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکو اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج کے ساتھ زکو وہ عبادت ہے جو ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ یہ صرف مالی لین دین نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور معاشرے کی اصلاح کا نظام ہے۔ لفظ زکو کے معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری، برکت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِقْمَاوَا الْسَوَيْلِ وَإِتَاوَا الْزُوَيْوِ، نماز قائم کرو اور زکو ادا کرو۔ قرآن میں تقریباً 30 سے زائد مقامات پر نماز اور زکو کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ زکو 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔ یہ صدقہ نہیں بلکہ باقاعدہ فرض عبادت ہے۔ نبی کریم محمد نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں زکو بھی شامل ہے۔ زکو نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن میں سخت وعید آئی ہے۔ وَأَلُوِزْنِيَ اِوَنْزَاوْنِ الْزِيَبِ وَأَلَفْنُزُوئے، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زکو فرض ہونے کی شرائط: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، نصاب کا مالک ہونا، مال پر 1 قمری سال گزر جانا۔ نصاب کیا ہے؟ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، ان کی قیمت کے برابر رقم۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت موجود ہو تو اس پر 2.5% زکو فرض ہے۔ مثال، اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، 10,40,25,000 روپے زکو۔ کن چیزوں پر زکو ہے؟ نقدی، سونا چاندی، کاروباری سامان، سرمایہ کاری، بینک بیلنس۔ کن چیزوں پر زکو نہیں؟ رہائشی مکان، استعمال کی گاڑی، کپڑے، گھر کا سامان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ التوبہ 60 میں 8 مصارف بیان فرمائے: فقیر، مسکین، عاملین زکو، مؤلف القلوب، غلام آزاد کرانے میں، قرض دار، اللہ کی راہ میں، مسافر۔ کن لوگوں کو زکو نہیں دی جا سکتی؟ ماں باپ، دادا دادی، اولاد، بیوی، صاحب نصاب شخص۔ کیا بھائی بہن کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر وہ مستحق ہوں تو دے سکتے ہیں۔ زکو کے فوائد: مال میں برکت، دل کی پاکیزگی، معاشرے میں توازن، غربت میں کمی۔ نبی کریم محمد نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جو زکو ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ خلام چھوٹیف اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکو دینے سے انکار کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکو دینا اسلامی نظام کا لازمی حصہ ہے۔ زکو کا معاشی انقلاب: اگر ہر صاحب نصاب مسلمان صحیح طور پر زکو ادا کرے تو کوئی بھوکا نہ رہے، یتیم بے سہارا نہ ہوں، قرض دار آزاد ہو جائیں، معاشرہ خوشحال ہو جائے۔ اسلام کا زکو سسٹم دنیا کا پہلا سوشل ویلفیئر سسٹم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنے مال کو پاک کریں، اپنی آخرت سنواری اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ زکو دے، برکت پائیں اور قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ الو اعاموے اغفنر لنیا زاناو بنیا واو افنر اینویا سیونیت نیا و اتویفوے نیا میں النبران۔ اللہ ہمیں زکو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مال میں حلال برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں سے بخل، حسد اور دنیا کی ناجائز محبت نکال دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رب العالمین ہماری عبادات قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما
اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ مزید ایمان افروز اور معلوماتی اسلامی بیانات سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب بٹن دبائیں، بیل آئیکن آن کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔